بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کے سامنے یوسف مدنی، آپ کا ہوسٹ۔ جو آج میں آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا، یہ دو واقعات ہیں، اور ان دو واقعات میں دو واقعات ایسے کوٹ کروں گا جو کہ ایک امام الانبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں شہر ہے گوجرانوالہ، وہاں پچھلے 15-16 دن پہلے ایک قتل ہوتا ہے، اور اس بچی کا زیادتی کے بعد، ریپ کے بعد ایک قتل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شیخو پورہ میں قتل ہوتا ہے، دو قتل کے واقعات، اور ان کو قبر نہ ملی یا جنازہ میں لوگوں نے شرکت نہ کی، اس حوالے سے دو معاملات ہیں۔ جو آپ نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں۔ ناظرین، پہلا واقعہ میں فٹافٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب علی حسن نامی قلعہ دیدار سنگھ کا ایک نوجوان تھا، اس نے بہت ہی ایک ظلم کیا۔ ایک اب نارمل بچی جس کی عمر تقریباً 11 سال، اس نے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، بچی کو اٹھایا، اپنے ایک دو دوستوں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، اس کو ایک ویرانے میں لے جا کر اس کے ساتھ ریپ کیا، زیادتی کی، اور زیادتی کے بعد اس کا قتل کر دیا۔ پولیس کے پاس یہ معاملہ گیا، گمشدگی کی رپورٹ ہوئی، یہ میں آپ کو شارٹ سا بتا رہا ہوں۔ بہرحال لاش مل گئی، میں نے یہ 2-3 ویڈیو اس پر کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا کیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لڑکے کو پولیس نے پکڑ لیا، اپنی CCTV فوٹیج وہاں سے لی، سارا کچھ۔ اس لڑکے کو ہفتے کی رات پولیس مقابلے میں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ چلو ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، بچی کو اس نے قتل کیا، ریپ کیا، اس نے سزا پالی، ٹھیک ہوا اس کے ساتھ۔ اب یہ بندہ قتل ہو گیا، لیکن جب یہ قتل ہو گیا تو اس کو 3 قبرستانوں میں، جو ہمیں سننے میں آیا ہے، ہم نے وہاں سے رپورٹ لی، 3 قبرستان میں اس کی میت کو لجایا گیا، اس کو کسی نے دفن نہیں کرنے دیا۔ اتنا یعنی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے بندے کو قبر نہ ملے، قبر نصیب نہ ہو، کہ آج یہ جائز ہے شرعی طور پر۔ میں اس کے اوپر 2 واقعات آپ کو سناؤں گا، میں پہلے دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوتا ہے شیخو پورہ میں، ایک ایجنسی کا کوئی مالک ہے، کاروباری شخص ہے، نوجوان ہے، اس نے اپنے پاس فیمیل میل سٹاف رکھا ہوا ہے۔ وہاں ایک ایسا شخص ہے، وہ یا تو گن مین ہے یا اس کا وہ جو باہر کام کے لیے جاتے ہیں، گرائی شرائی کے لیے، پیسے لانے کے لیے، وہ ایک شخص ہے تقریباً 40-45 سال عمر کا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ طاق میں کہ میں اس بندے سے اپنا جو ہے نا، جب اس کے پاس پیسے پوسے آئیں گے تو میں اس سے کوئی واردات کر کے، تو اس کی نیت خراب تھی۔ بہرحال ایک دن موقع ملا، اس نے اس ایجنسی کے مالک کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کا جو آفس تھا، وہاں ایک لگا ہوا تھا وائٹ بورڈ۔ عموماً آفسز میں کوئی کارکردگی یا اپنے روزانہ کے کام مینشن کرنے کے لیے، ٹارگٹس لکھنے کے لیے، مارکیٹنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک وائٹ بورڈ، یا لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کے لیے، پڑھانے بتانے کے لیے ایک وائٹ بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اس وائٹ بورڈ پر اس قاتل نے ایک جملہ لکھ دیا، جس وجہ سے اس مقتول نیک شخص، کاروباری شخص کے جنازے میں کسی مسلمان نے، کسی شخص نے، کسی محلے دار نے، کسی رشتہ دار نے اس کے جنازے میں شرکت تک نہیں کی۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتا دوں، پھر میں 2 واقعات جو ہیں وہ آپ کو بتا کر اس بات کو کلوز کرتا ہوں۔ ناظرین، لکھا کیا، اس جملہ کیا لکھا؟ جملہ لکھا کہ کسی کی زندگی خراب کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یعنی اس کا جو اس میں مخفی تھا، راز مخفی تھا اس جملے میں، وہ یہ تھا، جو لوگوں نے جب وہ جملہ دیکھا، پڑھا، سنا، کہ شاید اس ایجنسی کے مالک نے کسی خاتون کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر کے کوئی غلط بدفعلی یا کوئی زیادتی کی ہے، کسی فیمیل کی، لڑکی کی اس نے زندگی خراب کی ہے، اور اس نے یا کسی اور شخص نے اس معاملے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے جنازے میں
کوئی شریک نہیں ہوا، اس کے والد نے بیچارے نے اکیلے نے سنا ہے ہم نے کہ اس کو دفن کیا۔ میں اس پہ 2 واقعات سناتا ہوں پھر آپ کو جائز نجائز کے معاملے کے۔ ایک واقعہ علماء سے ہم نے مساجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے ادھر ادھر محافل میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک شخص انتہائی گناہ گار ہے، فوت ہو جاتا ہے، علاقے والے اس کی میت کو اٹھا کر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اس کو دفن نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوتی ہے، موسیٰ میرا ایک شخص، میرا ایک بندہ فلاں مٹی کے فلاں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا ہے، اس کا کفن دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام موقع پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی میت کو اٹھاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ تو بندہ بڑا گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو خود کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے رجوع فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ یہ بندہ اس نے فلاں جگہ پر ایک ادب کیا تھا، وہ ادب علماء بسم اللہ کا بھی بتاتے ہیں، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتاتے ہیں مختلف۔ بہرحال اس کی کوئی ایک ادا اس ذات کو پسند آ گئی اور اس گناہ گار ترین شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیارے نبی کو فرمایا موسیٰ میرا بندہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا ہے، اس کا کفن دفن کرو، یعنی اس شخص کا کفن دفن کیا گیا۔ دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک شخص نے کوئی بدکاری کی، امام الانبیاء علیہ السلام کا دور کا واقعہ، میں نے علماء سے سنا ہے، کمی پیشی ہو تو معاف فرما دیں، کوئی نیچے کومنٹ کر کے اس کو درست کر سکتے ہیں، میری غلطی کو معاف فرمانا۔ واقعہ سنا کہ جی واقعہ ایسے ہوا کہ ایک شخص نے بدکاری کی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنگسار کر دو۔ بہت سارے صحابہ اس شخص کو سنگسار کرنے گئے، اس کو سنگسار کیا، پتھر مارے، لوگوں نے اپنے اوپر اس کے خون کا چھینٹا تک نہیں پڑنے دیا، جس کے کپڑے پہ چھینٹا بھی پڑا اس نے کپڑے اتار کر پھینک دیے۔ اور کچھ صحابہ، بڑے جید صحابہ، میں نام نہیں لوں گا، کوئی بھی بندہ واقعہ سنے پڑھے میری اس ویڈیو کو سنے تو مجھے بتا سکتا ہے کامنٹ میں، بلکہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کچھ صحابہ اکرام جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بندے نے بڑی بھاگنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو بھاگنے نہیں دیا، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش تم اس کو بھاگ جانے دیتے۔ دوسرا، کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے چھینٹے پڑ گئے ہمارے کپڑوں پہ، ہم نے اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیے، اتنے برے شخص کے ہمارے اوپر چھینٹے پڑ گئے، ہم نے تو وہ کپڑے بھی ادھر ہی پھینک دیے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا خون پاک تھا، اس نے جو اپنا غلط کیا اس نے دنیا میں خمیازہ بھگت لیا، سزا بھگت لی، اب اس کا خون بھی پاک تھا اور وہ شخص جنتی تھا۔ میں اس حوالے سے اس کو کفن دفن لازمی کیا گیا۔ دوستو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ جو 2 واقعات ہوئے، ایک بندے کو 3 قبرستانوں میں دفن کرنے کے لیے لوگوں نے جگہ نہیں دی، جو کہ گجرا والا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے اس نے بچی کے ساتھ ریپ کیا، زیادتی کی، اس کو قتل کر دیا گیا، اب اس نے اپنے کیے کی سزا پالی، اس کو کفن دفن کرنا یہ اسلام میں ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، جو کہ ہم نے علماء سے پڑھا سنا ہے۔ اسی طرح جو واقعہ یہ شیخو پورہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ایک جملے کی وجہ سے، حالانکہ وہ بندہ بے قصور تھا، کیونکہ جس بندے نے اس کو قتل کیا، پیسے چھینے، اس کا معاملہ اور تھا، اس کا کوئی کسی عورت کے ساتھ کوئی ناجائز، کوئی غلط، کوئی بدکاری والا معاملہ نہیں تھا، لیکن اس بندے کو بھی کسی نے اس کے جنازے میں شرکت تک نہیں کی۔ کیا ہمارا معاشرہ اتنا نیک ہے کہ ہم کسی نیک برے بندے کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے؟ وہ خدا کے بندو، اس بندے کی جان چلی گئی، پتہ نہیں کیسے چلی گئی، اگر اس نے کوئی برا بھی کیا تھا تو اس نے اپنی جان دے دی، اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، جنت میں چلا جائے، وہ برا شخص بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو میں اس پہ اپنے لوگوں کا کومنٹ بھی چاہوں گا، ویڈیو دیکھیں، پوری دیکھیں، کمنٹ کریں کہ کیا یہ واقعی جائز ہے کہ ایسے بندے کو قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور ایسے بندے کے جنازے میں نہ جایا جائے جو غلط بندہ ہے، یا پھر یہ غلط ہوا ہے ان کے ساتھ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔